میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جتنا ہم نے پڑھا ہے اور جتنی دعائیں ہیں، مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے ان کی دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے تو دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اسی طریقے سے آپ سارے قرآن پاک میں دیکھ لیں کہ ہر پیغمبر نے جب دعا مانگی ہے تو اللہ سے مانگی ہے اور بغیر واسطے کے مانگی ہے، اور حضور پاک نے رحمت للعالمین نے اپنی امت کو جو طواف میں سکھلایا ہے، جو جامع دعا ہے، عظیم دعا ہے، وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں بھی کسی واسطے وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہی قرآن کا حکم ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں اور اس کی پکار کو پورا بھی کرتا ہوں۔ جواب دینے کا معنی ہے پورا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے سارے قرآن کی دعائیں دیکھ لیں، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی طرح دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ یعنی سارا قرآن دیکھ لیں، کسی ایک دعا میں بھی آپ کو لفظ وسیلہ یا واسطہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے براہ راست مانگو، درمیان میں وسیلہ یا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جب بعض لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ جی اذان کے بعد تو خود حضور نے حکم فرمایا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ وسیلہ ہے، تو یہ تو انتہائی جہالت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا میرے لیے وسیلہ مانگو، یہ نہیں کہا کہ میرا وسیلہ مانگو، فرمایا کہ میرے لیے تم دعا کرو کہ آتے محمد الوسیلہ، یا اللہ محمد مصطفیٰ کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ تو مقام وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود جو جنت میں حضور پاک کو ملے گا۔ یہ وسیلہ نہیں ہے جو تم پکڑتے ہو واسطہ یا وسیلہ۔ تو بہرحال یہ بھی غلط فہمی ہے لوگ۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وہ بھی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اصل بات کہ اللہ سے ڈرو، شرک نہ کرو، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ جاہدوا فی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اعمال صالحہ کرو، یہ نہیں ہے کہ بندوں کا واسطہ پکڑو۔ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، بہرحال اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندہ کا وسیلہ تو جائز ہے نا، کہ بھی میں آپ سے کہوں بھائی میرے لیے دعا کرنا، بھائی اللہ مجھے شفا دے، آپ مجھے کہیں، یہ تو ایک وسیلہ ہے نا، لیکن یہ زندہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انبیاء اور شہداء زندہ ہیں تو لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ سے براہ راست مانگیں، کیونکہ انبیاء زندہ ہے لیکن وہ حیات دنیاوی نہیں ہے، وہ حیات برزخی ہے۔ اب اگر ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے تو ہم صحابی تھوڑے بن جائیں گے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ افضل یہی ہے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ورنہ توسل بالاعمال الصالحہ،
کہ اپنے اعمال صالحہ جو ہیں ان کا وسیلہ پکڑ سکتے ہو. یا اللہ میں نے یہ نیک کام کیا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے درس سنا، میں نے طواف کیا، میں اپنے ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تو یہ دعا جائز ہے. اچھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ وسیلے کے قائل تھے. تو ایک دفعہ ایک آدمی گیا، میری طرح ان پڑھ بھی ہوگا اور کچھ خشک بھی ہوگا. اس نے کہا حضرت یہ جو آپ وسیلہ کرتے ہیں، وسیلہ تو اعمال صالحہ کا ہوتا ہے، حضور پاک سے تو وسیلہ نہیں پکڑ سکتے آپ. کسی صحابی نے تو حضرت مسکرائے، فرمایا بھائی مدینہ منورہ میں جانا اور حضور پاک کی سرکار پہ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ عمل صالح ہے، اچھا عمل ہے. کہا بس اسی کا وسیلہ پکڑ لیا کرو، یا اللہ اس عمل صالح کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دے. انہوں نے کہا حضور کی ذات کا نہ پکڑو، لیکن عمل صالح کا تو پکڑ سکتے ہو نا، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں. ہو جائے گا جی اس میں تو اختلاف نہیں ہے، اعمال صالحہ کا وسیلہ تو جائز ہے. بڑے لوگ تھے جی، اللہ نے ان کو